तुतइमहा इज़ा तइमता, जायज मुतालबा ये है कि जब तुम खाओ तो अपनी बीवी को भी खिलाओ। वतक्सूहा इज़ा तसईता, जब तुम कोई कपड़ा खरीदो नया तो उसको भी खरीदो, जब तुम कोई कपड़ा पहनो तो उसको भी पहनाओ। वला तुकब्बिहा, उसकी शक्ल और सूरत की कभी बुराई बयान मत करो, उसकी शक्ल सूरत की कभी बुराई बयान मत करो। शादी से पहले, निकाह से पहले तुम्हें एक नजर देखने का हुक्म था, तुमने शादी देख कर क्यों नहीं की? और देख कर की, जब उस वक्त तुम्हें अच्छी लगी तो अब तुम उसकी शक्ल सूरत को बुरा क्यों कह रहे हो? काली कलूटी चुड़ैल ये अब क्यों कह रहे हो? शादी से पहले तुम्हें एक नजर देखने की इजाजत थी, जब देख कर शादी की तो अब उसकी कबाहत और उसकी शक्ल सूरत की बुराई बयान मत करो। वला तज़रिबिल वज्ह, और उसके चेहरे पर कभी थप्पड़ मत मारो। हाँ, चेहरे पे मत मारो, इसका मतलब दूसरी जगह मार सकते हैं। बहुत अक्लमंद लोग बैठे हुए हैं यहाँ, सोचेंगे हाँ मौलाना साहब ने कह दिया चेहरे पे मत मारो। जुज बोलकर कुल मुराद लिया गया है, चूंकि चेहरा बहुत नाजुक जगह होती है। मारा आपने हाथ चेहरे पर, उसने ऐसे किया बचने के लिए, आपकी थप्पड़ और उंगलियां उसकी आंख में लग सकती हैं, आंख भी फूट सकती है, आंख का ढेला भी बाहर निकल सकता है। इसलिए हसास जगह का लफ्ज इस्तेमाल किया, कहीं ना मारो, खास तौर पर चेहरे पर तो बिल्कुल नहीं। वला तज़रिबिल वज्ह वला तहजुरिल्ला फिल बैत, उसको कितनी ही तुम्हें परेशानियां क्यों ना हो, अगर छोड़ना ही पड़े तो घर के ही कोने में छोड़ो, घर से बेदखल ना करो, उसको घर से धक्के मार के मत भगाओ, उसको घर से निकाल कर ससुराल मत पहुंचा दो, उसके मायके में मत छोड़ाओ, उसको घर ही के अंदर किसी कोने में छोड़ दो, अपना बिस्तर अलग कर लो, चंद दिन उसके साथ सोना छोड़ दो, उसके बिस्तर पे जाना छोड़ दो, उसके पास जाना छोड़ दो। छोड़ना ही पड़े, परेशान करती हो, तुम्हारी गैर मौजूदगी में वो किसी पराये मर्द को तुम्हारे घर बुलाती हो, समझाओ नहीं मानती है, उसका बिस्तर अलग कर दो, नहीं मानती है, हल्की सी मार मारो फिर भी नहीं मानती है, तो अब तलाक की नौबत है। लेकिन उससे पहले भी कुछ और कंडीशन है। फरमाया जब मारने की जरूरत पड़ जाए तो उसके चेहरे पर मत मारो, और मारना ही है तो हल्की मार मारो, इतनी नहीं कि वो अपने निशान दिखाती रहे, इतनी नहीं कि उसके निशान पड़ जाएं, हल्की मार मार सकते हो, लेकिन वो भी कब? सिर्फ एक गुनाह पर, उसके एक जुर्म पर, जब वो तुम्हारे बिस्तर पर तुम्हारे अलावा किसी और को लाती हो, किसी और को बुलाती हो, तब तुम उसको हल्की मार मार सकते हो। खाने में नमक कम हो गया, उठा ताड़ 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 ताड़, खाने में मिर्च ज्यादा हो गई, लगे ताड़ ताड़ ताड़, गंदी दिखता नहीं है, खाना बनाना नहीं आता, तेरी अम्मा ने तुझे इतना भी नहीं सिखाया। ये सब गलतियां नहीं है, ये सब गलतियां नहीं हैं। हजरत आयशा जब अल्लाह के नबी की बीवी बनकर आई तो हजरत आयशा आटा गूंदती थी, गूंदते हुए कोई बर्तन उठाने चली गई तो भूल जाती थी, और आटा गूंदा हुआ आटा बकरी खा जाया करती थी। अल्लाह के नबी आते, आयशा रोटी, आटा आटा ही नहीं है तो रोटी कहां से बनेगी, बकरी खा गई। आप मुस्कुरा देते थे, इतनी बड़ी गलती फिर भी आप नहीं, यहाँ तो नमक कम हो गया तो मार दिया, मिर्च कम हो गई तो मार दिया। तो अगर छोड़ने की जरूरत ही पड़ जाए तो अपने घर के किसी कोने में छोड़ो, जब छोड़ोगे तो एक न एक दिन मोहब्बत आ ही जाएगी, और आप फिर उसको मना ही लोगे, और या वो आपको मना लेगी। तो ये है, ये तो मेरे भाइयों ये उसूल और ज़ाब्ते बताए, तो अपनी बीवियों से भी ज्यादा रसूल से मोहब्बत करो, उनके जायज मुतालबे पूरे करो, नाजायज मुतालबे नहीं। वाशीरतुकुम, पूरा खानदान एक तरफ, पूरा खानदान एक तरफ, रसूल की मोहब्बत एक तरफ, खानदान से ज्यादा रसूल से मोहब्बत, कुंबे और कबीले से ज्यादा रसूल से मोहब्बत। उस दिनारिया को याद करो, मैदान बदर की, मैदान ओहद के अंदर है, उसका बाप भी है, उसका भाई भी है, उसका बेटा भी है, उसका शौहर भी है, और वो एक खुले मैदान में अपना सर सजदे में रखे हुए है और दुआ कर रही है, इलाहुल आलमीन
زمین اس جنگ میں محمد کو جتا دے، اس جنگ میں محمد رسول اللہ کو کامیاب بنا دے، اس جنگ میں محمد رسول اللہ کو کافروں پر فوقیت و فتح نصیب فرما دے۔ ابھی سجدے میں تھی، ایک نوجوان آیا، گھوڑا روکا، اس نے کہا ماں میدان جنگ میں تیرا باپ شہید ہو گیا۔ پیچھے پلٹ کے دیکھتی ہے، کہتی ہے فاطمہ کا باپ کیسا ہے بتا؟ الحمدللہ ٹھیک ہے، تو جا میدان جنگ میں جا۔ پھر سجدے میں سر رکھی ہوئی ہے، تھوڑی دیر میں ایک اور گھوڑ سوار آیا، ماں سجدے سے سر اٹھاتی، کیا ہوا؟ کہ میدان جنگ میں تیرا بیٹا بھی شہید کر دیا گیا، باپ بھی شہید، بیٹا بھی شہید۔ کہا یہ بتاؤ آمینہ کے بیٹے کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ وہ ٹھیک ہیں۔ پھر تم کیوں آئے ہو؟ جاؤ تم بھی لڑو، محمد رسول اللہ کی مدد کرو۔ تیسرا نوجوان آتا ہے، ماں سجدے سے سر اٹھا، کہنے لگی کیا ہوا؟ کیا جنگ ختم ہو گئی؟ نبی جیت گئے؟ کہا نہیں ابھی تو جنگ چل رہی ہے۔ پھر تم کیوں آئے ہو؟ کہا ماں جنگ کے اندر تیرا بھائی بھی شہید کر دیا گیا۔ کوئی بات نہیں، محمد رسول اللہ کے بارے میں بتاؤ۔ ٹھیک ہے تم جاؤ میدان جنگ میں، آئے اللہ میرا باپ، میرا بیٹا، میرا بھائی، تین قربانیاں میدان جنگ میں نے دے دی، اب ایک چیز رہ گئی، میرا شوہر، میرا ہسبینڈ۔ اے اللہ محمد کا پلڑا جھکنے نہ پائے، اے اللہ محمد رسول اللہ کو کامیابی عطا فرما دے۔ ایک اور نوجوان آیا، ماں سر سجدے سے اٹھا لیا، کیا ہوا؟ کیا نبی جیت گئے؟ کہا بھی نہیں۔ پھر کیوں تم آئے ہو؟ ماں تجھے خبر دینے آیا ہوں۔ کہا کیا خبر ہے؟ سر نیچے کر لیا نوجوان نے۔ بڑھی یاد کے پڑھتی ہے، کہتی ہے بیٹے محمد کے ماننے والے سر جھکا کر نہیں، سر اٹھا کر بات کرتے ہیں، سر اٹھا کر بات کرتے ہیں۔ بتا کیا ہے؟ اس نے کہا ماں سر اٹھانے کی ہمت تیرے سامنے نہیں ہے، بتا تو صحیح کیا ہوا؟ تجھے اللہ کا واسطہ۔ کہنے لگا نوجوان، ماں جنگ کے اندر تیرا آخری سہارا بھی اٹھ گیا، تیرے سر کا سایہ بھی اٹھ گیا، زندگی کی گاڑی کے پہیے کا دوسرا پہیہ بھی تیرا اٹھ گیا، تیرا رفیق حیات، تیرا شریک حیات، تیرا شوہر بھی میدان جنگ میں قتل کر دیا گیا، وہ بھی شہید ہو گیا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، نظریں آسمان پہ ڈالی اور آنسوؤں کو آنکھوں میں پی گئی۔ پھر سر نیچے کرتی ہے، کہتی ہے نوجوان میرا باپ بھی، میرا بھائی بھی، میرا بیٹا بھی اور میرا شوہر جب سب چلے گئے اور تو کہتا محمد کو کچھ نہیں ہوا، مجھے ذرا میرے آقا کی تصویر دکھا دے، مجھے میرے آقا کی شکل دکھا دے، مجھے ذرا میرے نبی کا چہرہ دکھلا دے تاکہ دل کو قرار آ جائے، تاکہ دل کو سکون آ جائے۔ اس نے کہا میرے گھوڑے پر بیٹھ جا۔ اس نے گھوڑے پہ بٹھایا، احد کے میدان میں لے گیا، خیمہ پڑا ہوا تھا، اس نے پردہ ہٹایا، اس پردے کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ اس نے پردہ ہٹایا، کہا ماں ادھر آ، دیکھ یہ نبی ہیں، دیکھ ان کو کچھ نہیں ہوا۔ اس عورت نے جس کا باپ، جس کا بیٹا، جس کا بھائی، جس کا شوہر میدان احد میں قتل کر دیے گئے، اس عورت نے جب نبی کا چہرہ دیکھا تو ہنسنے لگی، مسکرانے لگی، باپ و بیٹے، بھائی و شوہر کا غم بھول گئی۔ اور نبی اکرم نے جب اس کی طرف دیکھا تو چیخ اٹھی، کل مصیبت بعدک جلل۔ اے اللہ کے نبی اب آپ کو دیکھ لیا تو ساری مصیبتیں دور ہو گئیں، باپ کا غم بھول گئی، بیٹے کا غم بھول گئی، بھائی کا غم بھول گئی، شوہر کا غم بھول گئی۔ اب ان چاروں ڈیڈ باڈیز کے پاس آئی، ان چاروں اپنے رشتوں کے پاس آئی، باپ اور بیٹے اور بھائی اور شوہر کی لاشوں کو ایک ساتھ جمع کیا، نظریں آسمان پہ ڈالی۔ اے اللہ کل ان چاروں کو جب تو جنت میں داخل فرمائے تو مجھے بھی ان کے ساتھ جنت دے دینا۔ اگر انہوں نے کچھ کھویا ہے، اگر اپنی جان کا نذرانہ دیا ہے تو میں نے بھی بہت کچھ کھویا ہے، میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، میں نے اپنا شوہر کھویا ہے، میں نے اپنا بھائی کھویا ہے، میں نے اپنا باپ کھویا
ہے۔ آئے اللہ انہوں نے جانوں کا نذرانہ دیا، میں نے حوصلے کا نذرانہ دیا، میں نے ان تمام چیزوں کی قربانی اسلام کے لیے قبول کی فرمائی ہے، ہم نے قربانی دی ہے۔ اے اللہ یہ جنت میں جائیں اور میں نہ جاؤں، یہ انصاف نہیں ہوگا تیرا۔ اللہ کل یہ جنت میں جائیں تو مجھے بھی جنت میں داخل کر دینا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ پورے کنبے و قبیلہ و خاندان سے زیادہ رسول سے محبت تھی، اور نبی کا چہرہ دیکھ رہی ہے تو کہہ رہی ہے کل مصیبت بعدک جلل۔ آقا آپ کا چہرہ دیکھا تو ساری مصیبتیں بھول گئی۔ یہ تھی محبت۔ کیا قربانی دی ہم نے، کیا قربانی دی۔ ڈی جے بجیں گے، ڈیگ بجیں گے، گانے بجیں گے، قوالیاں ہوں گی، یہ جشن ہے، یہ جشن ہے۔ ہائے ہائے۔ اور دلیل پوچھو کہ یہ جشن مناتے ہو، دلیل ہے کوئی؟ ہاں ہے۔ کیا ہے؟ اندرا گاندھی کا بنتا ہے، یہ دلیل ہے۔ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، دلیل دو۔ کہتے ہیں مہاتما گاندھی کا بنتا ہے، راجیو گاندھی کا بنتا ہے۔ جب ان لوگوں کے بن سکتے ہیں تو کیا میرے نبی ان سے چھوٹے تھے؟ عقلی گھوڑے مت دوڑاؤ، دلیل دو۔ ہم سے کہنے لگے تو دلیل کیا ہوتی ہے مولانا جرجی صاحب بھی بتاؤ۔ ہم نے کہا دلیل یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال اس دنیا میں رہے، 40 سال کے بعد نبی بنے، 23 سال تک نبی زندگی میں رہے۔ اس 23 سال میں 23 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا۔ کیا اللہ کے رسول نے اپنی پوری زندگی میں کبھی ایک بھی دن اپنا جنم دن منایا؟ کہنے لگے نہیں بنایا۔ کوئی اپنا بھی بناتا ہے، دوسری کوئی دلیل دو۔ میں نے کہا دوسری دلیل اس کو کہتے ہیں نبی اکرم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا۔ مجھے بتاؤ، ابو بکر صدیق تو نبی کے سسر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی عائشہ دی تھی۔ حضرت محمد رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ابو بکر 2 سال خلیفہ رہے۔ مجھے بتاؤ 2 سال میں 2 مرتبہ 12 تاریخ آئی۔ کیا ابو بکر صدیق نے کبھی نبی اکرم کا جنم دن منایا؟ کبھی مسجد نبوی سجائی، کبھی خانہ کعبہ کو سجایا، کبھی مکے یا مدینے کی کسی مسجد میں چراغاں ہوا، ہری جھنڈیاں لگائی گئیں؟ تم دلیل دے دو۔ کہنے لگے کوئی اور بات کرو۔ میں نے کہا عمر فاروق کا زمانہ آیا، 10 سال وہ خلیفہ رہے، 10 سال میں 10 مرتبہ 12 ربیع الاول کا دن آیا۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی حضرت عمر نے جنم دن منایا؟ کبھی ہری جھنڈیاں لگائیں، کبھی چراغاں کیا، کبھی روشنی کی؟ کہنے لگے نہیں کی۔ تو کیا ہوا؟ میں نے کہا عثمان غنی کا زمانہ آیا، 12 سال خلیفہ رہے، 12 سال میں 12 مرتبہ 12 ربیع الاول کی 12 تاریخ 12 مرتبہ آئی۔ کبھی عثمان غنی نے بھی ہری جھنڈیاں لگائیں، کبھی جشن منایا۔ ہم نے کہا حضرت علی کا زمانہ یاد کرو، 4.25 سال خلافت کی ہے، 4.25 سال میں 5 مرتبہ، اور 5 نہ صحیح تو 4 مرتبہ ضرور 12 ربیع الاول کا دن آیا۔ مجھے بتائیے کہ حضرت علی نے بھی کبھی جشن منایا؟ کہنے لگے نہیں منایا۔ تو کیا ہم منا لیں تو غلط ہے؟ ہم نے کہا بالکل غلط ہے۔ جب ان لوگوں کو محبت تھی، انہوں نے نہیں بنایا تو تم کیوں مناتے ہو؟ کہنے لگے واہ، ابلیس نے نہیں بنایا۔ سوشل میڈیا میں کیا لکھا؟ جو نبی دیکھیے نا کیوں کیا آ رہا آج کل سوشل میڈیا پر، آپ دیکھیے واٹس ایپ وغیرہ پہ پیغام دے، جو نبی کا جشن نہیں مناتا وہ ابلیس ہے، اس لیے کہ ابلیس نے نہیں منایا۔ ٹھیک ہے، تم نے تو بہت اچھی بات کہہ دی، ابلیس کو خوشی نہیں ہوتی نبی کی پیدائش پر، لیکن مجھے یہ بتاؤ ابو بکر نے نہیں منایا، کیا نعوذ باللہ ان کو بھی تم ابلیس کے کٹگھرے میں کھڑا کر رہے ہو؟ حضرت عمر نے نہیں منایا، کیا اس کا مطلب حضرت عمر کو بھی تم وہی جملے کہہ رہے ہو جو جرجیز کے بارے میں رکھتے ہو؟ حضرت عثمان نے نہیں منایا، بتاؤ ان کے بارے میں تمہاری کیا عقیدہ ہے، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت علی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ہاں اتنا چھوڑو، چلو آگے بڑھو۔ تم جس پیر کو سب سے زیادہ مانتے ہو، اس پیر کو جس کو غوث اعظم کے نام سے یاد کرتے ہو، ان کی 2 مشہور کتابیں